السلام علیکم ڈیئر لسنرز، ویلکم ٹو یمن ایوا چینل۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین۔ یہ ناول ہے تیرے سہارے، اس کی رائٹر یمن ایوا ہیں۔ ڈیلی ناولز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں ناول کی 27 ایپیسوڈ۔ وہ دونوں پینٹ ہاؤس واپس آ چکے تھے۔ زمارے کو یقین تھا اب حقیقت کھلنے کے بعد راضی پیلس والے ضرور ملائکہ کے پاس آئیں گے۔ وہ پینٹ ہاؤس میں اب نہیں آ سکتے تھے کیونکہ وہ سیکیورٹی بڑھا چکا تھا اور انہیں صاف منع کر چکا تھا۔ زمارے اس وقت فون پر نانی سے بات کر رہا تھا۔ وہ بیمار رہنے لگی تھیں، اب ڈرتی تھیں۔ وہ ان سے ملنا نہیں چاہتا، آنا نہیں چاہتا۔ ان کا گھرانہ الٹ چکا تھا۔ انہیں سنبھالنے والا زمارے تھا اور جب اس کی قدر نہیں کی تو اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ منہ کے بل گرے تو اندازہ ہوا اسی کے ہاتھ پر تو سب کے پیر جمے ہوئے تھے۔ میں آپ کے پاس کیوں نہیں آؤں گا؟ جب کہا ہے ملتا رہوں گا تو ملوں گا۔ یہاں کچھ مسائل چل رہے تھے۔ اب فری ہوا ہوں تو 1-2 دن تک آپ کی طرف آؤں گا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میرے خیال میں آپ کا ایک ڈیٹیل چیک اپ ہونا چاہیے۔ زمارے نے نرمی سے کہتے ہوئے فکر ظاہر کی۔ وہ اس کے آنے کا سن کر ہی خوش ہو گئیں۔ اسے گھر کا حال بتانے لگی۔ عادت سے مجبور تھیں، اپنی اولاد کا ذکر ضرور کرتی تھیں۔ سب پتوں کی طرح بکھر گئے ہیں۔ کسی کو نیت کا صلہ ملا ہے، کسی کو ضد کی کوئی کڑی سزا، اور کوئی معصوم بے وجہ مارا گیا ہے۔ بس دیکھتی رہتی ہوں سب کو، نہ کچھ کر سکتی ہوں نہ سمجھا سکتی ہوں۔ لیکن ایک بات کا مجھے پتہ ہے، تم نے ہاتھ پیچھے کر کے ٹھیک کیا ہے۔ اب حقیقت کا سامنا کر رہی ہیں۔ اب خود کو سدھار بھی لیں گے، ورنہ عمر اسی اکڑ میں گزار دیتے۔ نہ کوئی سنورتا نہ کسی قابل ہوتا۔ نانی افسردگی سے بتا رہی تھی۔ زمارے نے خاموشی سے سر ہلایا۔ کسی مجبور یا بے بس انسان کی ہمیشہ ایسے مدد کرنی چاہیے کہ وہ اعتماد سے خود کو سنبھال لے، کسی قابل بن جائے، نہ کہ کچھ ایسا کیا جائے کہ وہ مجبوری سے نکلے تو محتاجی میں دب جائے۔ کون بے وجہ معصوم سزا جھیل رہا ہے؟ زمارے نے کچھ چونک کر سوال کیا تھا۔ نانی نے بے وجہ کسی کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اگر وہ اس انصاف میں بھی کسی کے لیے افسوس کر رہی تھیں تو مطلب کوئی واقعی تکلیف میں تھا۔ ملیکہ کیسی ہے زمرے؟ اسے دیکھنے کا دل کرتا ہے۔ گھر میں رہی ہے وہ بچی، بے ضرر سی اور سب سے الگ ہے۔ دل لگایا تھا اس کے ساتھ۔ تیرے رشتے سے تو پیاری بھی بہت ہو گئی ہے مجھے۔ نانی نے ملائکہ کا پوچھا۔ وہ اس کا سوال سن نہیں پائی تھیں یا پھر جواب نہیں دینا چاہتی تھیں۔ زمارے نے ملائکہ کے ذکر پر گردن موڑ کر اندر کی طرف دیکھا۔ وہ صوفے پر لاپرواہی سے نیم دراز پڑھائی کرنے میں مصروف تھی۔ وہ نرمی سے مسکرایا۔ ٹھیک ہے، جب سے پڑھائی میں مصروف ہوئی ہے وہ میری بھی کالز نہیں اٹھاتی تھی، نہ کسی سے ملنے جاتی ہے نہ گھومنے۔ اس کی پھپھو کے گھر کوئی فنکشن تھا، وہاں بھی نہیں گئی۔ آپ کا چیک اپ کروانے لایا تو میرے گھر آنا، اس سے بھی مل لینا۔ آپ تو اس کا مزاج جانتے ہیں، تھوڑی لاپرواہ اور نادان سی ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح نانی کا دل رکھ رہا تھا۔ لہجے میں ملائکہ کے لیے بے پناہ محبت سمٹ آئی تھی۔ ہاں وہ ایسے ہی ہے، دنیا سے نرالی، اسے کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ لیکن تو اسے اکیلا نہ چھوڑا کر، باہر لے جایا کر۔ گھر میں بند رہی تو پاگل ہو جائے گی۔ ہماری لڑکیاں تو دیہات میں پلی بڑھی ہیں، گھروں میں کام کرتے جوان ہوئی ہیں۔ ان کو بھی ہر دوسرے دن کہیں نہ کہیں جانے کے چار چڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ تو شہر میں رہی ہے، بچپن پارکوں میں گزارا ہوگا۔ ایسے نہ گھر میں بند رہنے دیا کر۔ نانی اسے سمجھا رہی تھیں۔ وہ سر ہلانے لگا۔ جی اب فری ہوں، اس کے پاس ہوں تو سب کروں گا۔ اب آپ ریسٹ کریں، میں آپ سے پھر بات کروں گا، اپنا خیال رکھا کریں۔ زمارے نے اپنائیت سے کہتے ہوئے کال کاٹ دی۔ پلٹ کر توجہ سے ملائکہ کو دیکھا۔ وہ اب ٹیبل پر لیپ ٹاپ رکھے بیٹھی تھی، توجہ ساری پڑھائی پر تھی، مگر ہر انداز میں سستی تھی اور حلیہ تو ایسے بکھرا ہوا گویا کئی روز سے صرف پڑھائی کر رہی ہو۔ رومی بھاگتے دوڑتے اس کے پاس کبھی فروٹ رکھتی، کبھی جوس، کبھی چائے اور کبھی کچھ بنا کر لاتی تھی۔ تمہارا یہ سیمسٹر تو ختم ہو چکا ہے نا؟ زمارے نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھتی اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ اس کے پاس صوفے پر بیٹھ کر بازو صوفے کی بیگ پر پھیلا کر رکھ چکا تھا۔ پھر کیوں اتنی بزی رہتی ہو؟ بریک ملا ہے تو ریسٹ کرو۔
اتنی تھکن زدہ سی لگ رہی ہو۔ میں تمہارے پاس آیا ہوں تو مجھے ٹائم دو، میں بھی تو دیکھوں آفس نہیں گیا، جاؤں تو جلدی آ جاتا ہوں۔ وہ نرمی سے بول رہا تھا۔ ملائکہ نے ایک بازو ٹیبل پر ٹکاتے ہوئے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ وہ ساتھ بیٹھا اس کی توجہ چاہ رہا تھا۔ میں فری ہی تھی، صبح جب آپ کچھ دیر کے لیے آفس گئے تو میں نے سوچا کوئی AI مووی دیکھ لوں۔ پھر مجھے ایک مووی ملی، اتنی سیڈ سٹوری تھی کہ میں پوری مووی میں روتی رہی، اور آخر تک اینڈنگ سیڈ ہی رہی تھی۔ میں تب سے خود کو بزی کر رہی ہوں لیکن مجھے رونا آ رہا ہے، میں اس مووی کے خیال سے نکل ہی نہیں پا رہی۔ وہ افسردگی سے بولتی ٹیبل پر رکھے بازو پر سر رکھ کر اپنا چہرہ چھپا گئی۔ زمارے نے اس کی آنکھوں کا بھیگا پن دیکھ لیا تھا۔ ایسی موویز کیوں دیکھتی ہو جو تمہیں رلائیں؟ اور مووی پر کون روتا ہے؟ پھر AI موویز میں تو انسان بھی حقیقی نہیں ہے۔ بیوقوف لڑکی، خود کو کیوں اذیت دیتی ہو؟ وہ تعصب سے بولتا دونوں ہاتھ بڑھا کر اسے تھامتے ہوئے اپنے قریب کر گیا۔ ملائکہ اس کے سینے سے لگتی افسردہ سی اس کی شرٹ کے بٹن سے کھیلنے لگی۔ میری ماما کی کال آئی تھی، وہ اور ان کی فیملی واپس پاکستان آ رہے ہیں۔ وہ اصل بات اب سامنے لا رہی تھی۔ زمارے نے اس کے بالوں میں انگلیاں الجھاتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ لب کاٹتی وہ آنسو ضبط کر رہی تھی۔ کیا کہتی تھی؟ زمارے نے نرمی سے سوال کیا۔ ملائکہ کی آنکھ سے آنسو ٹپکا، گویا اس سوال نے بند توڑ دیے ہوں۔ ان کے ہسبینڈ کو TB ہے، بیمار رہنے لگے ہیں۔ ان کے اسٹیپ سن نے کاروبار سنبھالتے ہی ان دونوں کو پاکستان جانے کا کہا ہے۔ پاکستان والا گھر وہ لوگ سیل کر کے گئے تھے۔ ماما چاہتی ہیں میں کچھ ٹائم کے لیے بابا والا گھر انہیں رہنے کے لیے دے دوں، کیونکہ وہ لوگ ابھی رینٹ پے کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ میں بابا کا گھر انہیں کیسے دے سکتی ہوں؟ مجھے لگتا ہے بابا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ سمجھ نہیں رہی، وہ کال پر اتنا روتی ہیں کہ میرا دل پھٹنے والا ہو جاتا ہے۔ وہ سسکتے ہوئے زمارے کو بتا رہی تھی۔ کیا تم انہیں وہ گھر رہنے کے لیے دینا چاہتی ہو؟ اگر اپنے باپ کی ناراضگی کا خوف ایک طرف کر دو تو تم کیا چاہتی ہو؟ وہ اس کے لرزتے سسکتے وجود کو اپنی باہوں میں سمیٹتا اسے اپنے سامنے بٹھاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں دینا چاہتی ہوں، وہ میری ماما ہیں، وہ ہرٹ ہیں، ان کے اسٹیپ سن نے ان لوگوں کو کسی فالتو چیز کی طرح پھینک دیا ہے، بٹ میں اپنی ماما کو بے گھر نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں جاب کر کے مجھے رینٹ دینا شروع کر دیں گی، میں پیسے نہیں چاہتی، میں انہیں رہنے کی جگہ دینا چاہتی ہوں۔ وہ بری طرح رونے لگی۔ ایک بیٹی کا دل کبھی ماں باپ کے لیے سخت ہو ہی نہیں سکتا، تو تم دے دو۔ تمہیں گھر دینا ہے تو دے دو ملائک، تم بہت اچھا سوچ رہی ہو، تم ان کی بیٹی ہو۔ بیٹوں کے ہوتے والدین اکثر روڈ پر آ جاتے ہیں لیکن بیٹیاں ایسا کبھی ہونے نہیں دیتی۔ شاکر انکل نے وہ گھر تمہیں دے دیا ہے، وہ اپنے آخر سفر پر جا چکے ہیں، وہ گھر تمہاری ملکیت ہے، اب تمہاری مرضی، جسے بھی دو۔ زمارے نے نرمی سے اسے سمجھاتے ہوئے اس کے نم رخسار پر محبت سے لب رکھے۔ وہ اس کے حصار میں سمٹی اس کے الفاظ پر پرسکون سی ہو گئی۔ بات کر لیا کرو ملائک، چپ رہ کر پریشان ہوتی رہتی ہو، اتنی سی بات پر رو رہی ہو، صبح سے اتنی چپ ہو۔ وہ نرمی سے اپنے سینے پر رکھے سر رکھ کر بیٹھی ملائکہ کا سر سہلا رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نم چمکتی آنکھوں میں اب سکون تھا۔ میں ماما سے کہتی تھی آپ کو ہر بات بتاتی ہوں، تو وہ کہتی تھی کچھ باتیں بس اپنے تک محدود رکھنی چاہیے، ہر بات میں شوہر کا سر نہیں دکھایا کرو۔ وہ آپ لوگوں کو جانتی ہیں نا، کہتی ہیں وہ لوگ تو بہت مغرور اور روڈ سے ہیں، تنگ مت کرنا ورنہ ایسا نہ ہو بیزار ہو کر ڈانٹ دے گا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے ماں کی نصیحت بتا رہی تھی۔ تمہیں سب الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ میری طرف دیکھو اور بتاؤ، کیا کہا تھا میں نے؟ زمارے نے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کہ آپ سے سب کہہ سکتی ہوں، سب یعنی ہر بات، ہر فکر، ہر پریشانی، کوئی بھی مسئلہ ہو؟ وہ اٹک کر سوچتے ہوئے بولی۔ زمارے نے اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے بے ساختہ جھک کر اس کے رخسار کو چھوا۔ اسے خود میں چھپاتا وہ اس کے نم نقوش کو اپنے پرحدت لمس سے نوازنے لگا۔ وہ قریب آتا تھا تو پھر کوئی فکر، کوئی سوچ قریب نہیں آتی تھی۔ ملائکہ کا دماغ ہر فکر سے خالی ہوتا چلا گیا۔ زمارے آفس سے اپنا کام نمٹا کر راضی پیلس پہنچا تھا۔ علینہ بالکل خاموش سا رہنے لگا تھا۔ اس جیسا سوشل بندہ اب نہ کسی پارٹی میں نظر آتا تھا نہ کسی بھی ایونٹ میں۔
میٹنگز تک بھولنے لگا تھا۔ بیگم راضی اسے کال کر کے روتی تھی۔ آلین اب آفس سے آئے تو کمرے میں بند رہتا ہے، ساتھ بیٹھ جاؤ تو چپ بیٹھا رہتا تھا۔ اسداللہ صاحب زمارے سے ریکویسٹ کرتے تھے، وہ اس کے ساتھ ہوتا تھا تو لگتا تھا آلین راضی ہے اور اس میں زندگی باقی ہے، ورنہ وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ زندہ ہے، مجسمہ بنا رہتا تھا۔ آلین بھائی کیسے ہیں؟ وہ اگر اکیلے رہتے ہیں تو رہنے دیں، ان کے ساتھ بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ زندگی کی ساری پلاننگ آگے پیچھے ہو گئی ہے، انہیں اس فیز سے نکلنے میں ابھی وقت تو لگے گا۔ زمارے نے بیگم راضی کی افسردگی پر انہیں نرمی سے سمجھایا۔ اسداللہ صاحب ایک طرف سر پکڑ کر بیٹھے تھے۔ انہوں نے بتایا ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں۔ وہ پریشان ہوا، پورا گھر ہی بکھر گیا تھا۔ ہاں اسے وقت تو لگے گا، اس کے پاس ابھی بہت زندگی ہے زمارے، جوان ہے، کوئی اور ساتھی بھی مل جائے گی، لیکن مجھ جیسی بوڑھی کو زندگی کے اس موڑ پر خوشیاں دکھانے کے بجائے تم دونوں صرف ٹینشن دے رہے ہو۔ اسے سنبھالوں، تمہیں سمجھاؤں یا خود کو دیکھوں؟ اپنے باپ کو ہی دیکھ لو، جب اس کے گرد بچوں کی رونقیں ہوتی وہ خالی ہاتھ بیٹوں کی فکر میں مبتلا رہتا ہے۔ بیگم راضی نے لگے ہاتھوں اسے بھی ساتھ ساتھ شرم دلانے کی کوشش کی۔ ان کی قسمت خراب تھی۔ اب میں نے کیا کر دیا، آپ مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہیں؟ وہ آہستگی سے ہنس کر بولا۔ اسداللہ صاحب خفگی سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ پہلے خاموش رہتا تھا اور مرضی کرتا تھا، اب سر عام اپنے حساب سے چلنے لگا تھا۔ تم نے کیا نہیں کیا؟ وہ کل کی بچی جو چند سال کی تھی اور ماں کے ساتھ چلی گئی تھی، نہ جانے وہاں کیسے، کن حالات میں اور کس قسم کے لوگوں میں جوان ہوئی، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ جوان ہوئی تو لوٹی تھی اور بہت افواہیں سنی ہیں کہ عزت کو خطرہ ہوا تھا اس کی۔ اب تم نے چپ چاپ اس بچی سے شادی کر لی، نہ ماں کے پاس ہے نہ باپ کے پاس، بہت خامیاں ہوں گی، اسے رہنے کا سلیقہ کہاں؟ بیگم راضی نے خفگی سے اسے جتایا۔ زمارے ان کے الفاظ پر ایک دم سنجیدہ ہوا۔ آپ نے اس میں کوئی کمی دیکھی ہے؟ اس کے مزاج یا اس کے رویے میں کوئی عیب دیکھا ہے؟ اونچے خاندانوں کی توجہ سے پلی بیٹیوں میں بھی کمیاں ہوتی ہیں گرینی، ملائکہ پرفیکٹ ہے، وہ انوسینٹ اور سمپل لڑکی ہے، بالکل پیور۔ اگر تربیت یا طریقے سلیقے میں کوئی کمی ہے تو میں اسے سنبھال لوں گا۔ اب وہ میری بیوی ہے، اب میرا کام ہے اسے سب سکھاؤں۔ میں اسی لیے اسے الگ گھر میں رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے اس کا مزاج اور اس کی عادات سے سکون ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا وہ چینج ہو اور میری لائف بور ہو جائے۔ زمارے سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ بیگم راضی نے اب بیزاری سے سر ہلا دیا۔ تم نے اگر اسی کو لینا تھا تو نکاح سے پہلے بتا دیتے۔ ہم نے آلین کے لیے اس بد کردار لڑکی کو قبول کر لیا تھا، پھر یہ تو خاندان کی لڑکی ہے، کم سے کم خاندان میں اعلان کر سکتے تھے۔ اب اسے چھپاتے پھرو گے ساری عمر؟ کیا کہو گے؟ باپ کی غیر موجودگی میں تمہیں وہ اکیلی رہنے والی کم عمر لڑکی کیسے نظر آئی اور کیوں پسند آئی؟ تمہیں آئیڈیا نہیں، تم دونوں کا نکاح لوگوں کے سامنے آیا تو کیسے اسکینڈلائز ہو جاؤ گے۔ اسداللہ صاحب غصے سے بول رہے تھے۔ وہ سر جھٹک گیا۔ نہ مجھے خاندان کی فکر ہے نہ اسکینڈل کی۔ اگر کسی کو لگے گا کہ میں نے اس کم عمر لڑکی کو بیوقوف بنایا ہے، اس کا دیوانہ ہوا ہوں، اس کی کم عمری اور خوبصورتی کا استعمال کیا ہے تو ایسے ہی صحیح، بٹ پلیز میں یہاں آؤں تو ایسی باتیں کر کے مجھے بیزار نہیں کیا کریں کہ میں اگلی بار آنے سے پہلے 100 بار سوچوں۔ زمارے کا موڈ پوری طرح آف ہو چکا تھا، وہ دونوں لب بھینچ گئے تھے۔ مجبوری یہی آن پڑی تھی، اب وہی وارث تھا اور وہی نسل بڑھانے کا واحد سہارا، اسے چھوڑ کر کچھ باقی نہیں رہنا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ڈیزرٹ بنوایا، میں چیک کر کے آتی ہوں بنا رہی ہیں یا نہیں۔ بیگم راضی اٹھ کر کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ اسداللہ صاحب بھی کال آنے پر اپنے اسٹڈی روم میں جا چکے تھے۔ خادم موقع دیکھتے ہی اس کے پاس آیا۔ زمارے نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ لڑکی دوبارہ آلین بھائی کے قریب آنے کی کوشش تو نہیں کر رہی؟ زمارے نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ نہیں، اس کی فیملی کو جب سے پتہ چلا ہے کہ اس کے کس کارنامے کے بعد راضی خاندان نے ان لوگوں کو بلیک لسٹ کیا ہے، ان لوگوں نے اسے ڈس اون کر دیا ہے۔ وہ اب ہاسپٹل میں پڑی ہے، بچہ ہونے والا ہے، لیکن بھائیوں نے مہنگے ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کروایا۔ خادم اسے اطمینان سے بتا رہا تھا۔ زمارے نے سر ہلایا۔ آلین محبت کے معاملے میں بہت کمزور ثابت ہوا تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کم سے کم شینا دوبارہ آلین کو پاگل بنائے۔ یہ تو اس کا پے بیک ہے، جو کرتی رہی ہے وہی واپس آ رہا ہے۔ بس نظر رکھنا وہ آلین بھائی کے قریب نہ رہے، بزی رہے گی تو موقع نہیں ملے گا۔ زمارے نے اطمینان سے کہا۔ خادم کھسک کر قریب ہوا۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت کتے کی دم ہے جو ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی ہے، سدھرنے کے بجائے مزید نیچ حرکتیں کر رہی ہے۔ اب اسے راضی پہلے سے زیادہ اس لڑکے پر غصہ ہے جس نے اسے اتنے سال بیوقوف بنایا اور پھر دھوکہ دے کر بھاگ گیا۔ آلین سر کا تو چلو کچھ نہیں بگڑا، مگر وہ تو دھکا کھا کر گری ہے نا، بدلہ تو لے گی۔ خادم افسوس سے سر ہلا رہا تھا، اس کے چسکے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ ہمیں اس سے کیا، وہ کسی سے کچھ بھی بدلے لے، تم سے جتنا کہا ہے بس اتنا کام کرو۔ وہ اس لڑکی کے پاس جائے، بدلہ لے، یہ جو بھی شیطانی کام کرے، ہمارا ان گھٹیا لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک جیسے ہی ہیں۔ زمارے نے بیزاری سے ہاتھ جھاڑا، مگر خادم کے پیٹ میں ابھی بہت خبریں باقی تھیں۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر کچھ پتہ نہیں کروایا، اب ظاہر ہے اس عورت کی خبر رکھ رہا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے۔ اس نے لڑکے سے بدلہ لینے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے کہ آپ سن کر جھٹکا کھا جائیں گے۔ سنا ہے وہ جب آلین سر کا پیسہ اڑا رہی تھیں تو اس لڑکے کے ساتھ ساتھ اس کے گھر والے بھی عیاشی کر رہے تھے، اس کی بہن اور دوسرا بھائی بھی۔ اب وہ سب سائڈ پر ہو گئے ہیں تو شینا صاحبہ نے کچھ لوگوں کو پیسہ دے کر اس کی بہن کو اغوا کروایا ہے، اور ایک پوری رات ان مردوں نے اسے اپنے پاس رکھ کر… خادم بولتا جا رہا تھا۔ زمارے نے غصے سے اسے گھور کر چپ کروانا چاہا، جب آلین بول پڑا، کس کی بہن کو اغوا کروایا شینا نے؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ آلین نے سخت لہجے میں سوال کیا۔ خادم نے اچھل کر اسے دیکھا۔ زمارے بھی چونک گیا۔ آلین نہ جانے کب آیا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، وہ گھٹیا لڑکی اب کس کی زندگی تباہ کر رہی ہے؟ تمہیں جو بھی پتہ ہے مجھے بتاؤ۔ آلین نے خادم کے سر پر چڑھ کر گھورتے ہوئے سوال کیا۔ خادم بوکھلا کر زمارے کو دیکھا۔ وہ منع کرتا تو منہ کھولنے پر خادم کی خیر نہ ہوتی۔ آپ کا اس لڑکی سے کیا لینا دینا؟ وہ کچھ بھی کریں، دفع کریں اسے۔ خالی ہاتھ انسان ایسے ہی پاگلوں کی طرح دوسروں کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خادم کی تو عادت ہے ادھر ادھر کی خبریں رکھتا ہے۔ زمارے نے گھور کر خادم کو دیکھا جو نظریں چراتا شرمندگی سے منہ چھپانے لگا۔ میرا لینا دینا نہیں ہے، مگر میں اس پاگل عورت کو ایسے آزادی سے دوسروں کی زندگی تباہ کرنے نہیں دے سکتا۔ میں اسے اتنا تباہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کسی دوسرے کو میری طرح ذلیل نہ کر سکے۔ تم منہ کھولو گے یا گردن دباؤں تمہاری؟ آلین نے خادم کو دھمکی دیتے ہوئے اسے بری طرح جھنجھوڑا۔ صاحب، اسے لڑکی کی بہن کی عزت نیلام کروانے کی کوشش کی ہے۔ آلین سر، یہ سب ایک جیسے ہیں۔ شینا صاحبہ آپ کو دھوکہ دے رہی تھی اور لوٹ رہی تھی تو ان کے پیچھے وہ گھرانہ کھڑا تھا، انہیں پیٹ تھپک کر پیسہ اڑانے کا کہتے رہے۔ غریب سے لوگ تھے لیکن رہن سہن ہی بدل گیا۔ وہ بھی تو کم نہیں جو ایک شادی شدہ لڑکی کو اس کے شوہر کے خلاف کر کے پیسے بٹور رہے تھے، وہ کہاں کے اچھے ہیں؟ خادم نے گھبرا کر اسے تفصیل سے آگاہ کیا۔ زمارے سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ آلین جبڑے بھینچتا اسے چھوڑ گیا تھا۔ تم کب سے دوسروں کی جاسوسی کرنے لگے؟ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ تم گرینی کے ڈرائیور ہو، وہ اس دن بھی کہہ رہی تھی پورا پورا دن غائب رہتے ہو۔ اب تو انہیں کہیں جانا بھی ہو تو کسی اور ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ تم یہی کام کرتے رہتے ہو۔ آلین نے اپنی تلخی کو اس پر اتارا تھا۔ زمارے سر کی مہربانی ہے سر، ان کی وجہ سے ان کاموں میں لگا ہوا ہوں۔ ہر وقت بول دیتے تھے تم فارغ ہو میرا ایک کام کرو، یہی کرتے کرتے مجھے جاسوس بنا کر رکھ دیا۔ میری عمر ایسی ہے، پوری زندگی کام کیا ہے، اب مزہ آتا ہے گاڑی بھگا کر لوگوں کا پیچھا کرتا رہتا ہوں، ساری کام کی خبریں لاتا ہوں۔ خادم دانت نکالتا فخر سے بتا رہا تھا۔ اب اپنی زبان بند رکھ کر جاؤ یہاں سے، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کام کیا کرو، اگر دوبارہ مزے کے چکر میں آگے بڑھے تو کام سے جاؤ گے، گرہنی کو اب تمہاری ضرورت نہیں رہی۔ زمارے نے اسے ٹوک کر وہاں سے جانے کا کہا۔ خادم جلدی سے سر ہلا کر جانے لگا، مگر آلین نے روک دیا۔ رکو، اتنا پتہ چلوا لیا ہے تو اس گھرانے کی پوری انفارمیشن دو مجھے، کون کون لوگ ہیں، کب سے شینا کا ان سے تعلق ہے، اور کتنا پیسہ شینا ان لوگوں پر لگا چکی ہے۔ مجھے ہر انفارمیشن چاہیے، ہر بات کی خبر چاہیے مجھے۔ آلین نے خادم کو نئی ذمہ داری دے دی۔ وہ اس سے خوش ہوا جسے انعام ملا ہو۔ لوگ ٹی وی پر جو ڈرامہ دیکھ کر مزے لیتے ہیں، خادم وہ حقیقی زندگی میں دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں کی خبر رکھ کر کیا کریں گی؟ جو وہ لٹا چکی وہ واپس تو نہیں لے سکتے، اور اگر ان لوگوں نے لالچ میں یہ حدود پار کی ہیں تو آپ نے سنا نہیں کتنی بری سزا جھیلی ہے۔ مڈل کلاس گھرانے کی جوان بیٹی کی عزت پامال ہو جائے تو پیچھے کچھ نہیں بچتا، نہ پیسہ کام آئے گا نہ کوئی شینا، اور آپ ان باتوں کو بار بار سن کر اذیت میں ہی جائیں گے۔ خادم کے جاتے ہی زمارے نے نرمی سے بھائی کو کہا،
نہیں جاؤں گا اذیت میں۔ دیکھنا چاہتا ہوں مجھے تکلیف دینے والا ہر انسان کس کس ذلت سے گزر رہا ہے۔ مجھے سکون ملے گا۔ جو ہوا وہ سب کم ہے، اس سے زیادہ ذلیل ہونا چاہیے ان سب کو۔ آلین تنفر بھرے لہجے میں بول رہا تھا۔ زمارے نے افسوس میں سر ہلایا۔ آپ ان سب کو دیکھنے کی بجائے اپنی لائف سیٹل کریں، بزنس کو ٹائم دیں۔ پیرس میں ورک ہو رہا ہے، وہاں چلے جائیں۔ زمارے نے اسے مشورہ دیا تو وہ ماتھے پر بل ڈال گیا۔ کس کے لیے جاؤں پیرس؟ کس کی خاطر محنت کروں اور پیسہ کماؤں جب میری اولاد ہی نہیں؟ تم چاہتے ہو سب پیسہ کما کر تمہارے بچوں کو دے دوں؟ تم بیوی کے ساتھ عیاشی کر رہے ہو اور مجھے پیرس کا کام دینا چاہتے ہو؟ آلین غصے سے اس پر چیخنے لگا۔ تو آپ بھی کر لیں شادی، جو عیاشی میں کر رہا ہوں آپ بھی کر لیں۔ مجھے یا میرے بچوں کو کچھ نہیں چاہیے۔ میرا مشورہ مانے تو اب تو بے اولاد بھی نہیں رہیں گے۔ کہا تو ہے کسی بچے والی بیوہ یا طلاق یافتہ سے۔ زمارے ابھی بول رہا تھا، آلین نے سرد لہجے میں اس کی بات کاٹی۔ شٹ اپ! ابھی میں اتنا نہیں گرا کہ اپنی کمی کی وجہ سے کسی بیوہ یا ڈیورسی سے شادی کروں گا۔ آلین راضی ہوں میں۔ آج بھی اشارہ کروں تو ایک سے ایک کنواری لڑکی شادی کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کوئی عام انسان نہیں ہوں۔ یہ اپنے فضول مشورے اپنے لیے سنبھال کر رکھو۔ دیکھا ہے تمہاری وائف کو، وہ خود بچی ہے تو تمہیں کیا بچوں کی خوشی دے گی؟ ساری عمر اسی کے باپ بنے رہ جاؤ گے۔ آلین نے اسے جتایا تو وہ آہستگی سے ہنس پڑا۔ شوق سے؟ جتنی وہ کیوٹ ہے میں ساری عمر اسے دیکھتا رہوں تو ہر شوق ہر کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کا وجود میرے لیے کافی ہے، وہی امرت ہے۔ وہ اطمینان سے سینے پر ہاتھ رکھے بول رہا تھا۔ آلین نے چڑھ کر اسے دیکھا۔ اتنا پاگل تو وہ بھی کبھی نہیں تھا شینا کے لیے۔ پیسہ دے دیتا تھا، عیش کروا دیتا تھا اور بس۔ زمارے کا تو لیول ہی الگ تھا۔ وہ زمارے کو ماتھے پر بل ڈال کر دیکھ رہا تھا جو اب عجیب ہو گیا تھا۔ ہر وقت بیوی کی بات پر ہنستا تھا، آنکھیں چمکتی تھیں، ایسا تو کبھی نہیں تھا۔ ہمارے رات کو واپس آیا تو ڈنر ریڈی تھا۔ کھانا کھا کر ملائکہ آئس کریم کا باکس اٹھا لائی۔ اس کے پہلو میں بیٹھ کر آئس کریم کھاتی وہ پرجوشی سے اسے بتا رہی تھی کہ اس نے اپنی ماں کو گھر دینے کا کہا تھا، وہ چند دن میں آ رہی تھی۔ ملائکہ مطمئن تھی کہ اس نے ماں کو مشکل میں سہارا دیا ہے۔ اس کے ہر انداز میں جوش بھرا ہوا تھا۔ اس کا چہکتا لہجہ زمارے کو سکون سے بھر گیا۔ دیٹس گڈ۔ ایک دن پہلے جا کر گھر کسی میڈ سے گھر کی صفائی کروا لینا۔ جو روم دینا ہے وہی سیٹ کروا لینا اور اگر کچن میں سامان کی کوئی کمی ہو تو وہ بھی پورا کر لینا۔ زمارے نے ملائکہ کے لبوں کے کنارے پر لگی آئس کریم کو انگوٹھے سے صاف کیا۔ اس کی حرکت پر جھینپ کر ٹیشو اٹھاتی منہ صاف کرنے لگی۔ رومی نے کہا ہے وہ سب کروا لے گی، مجھے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں اس دن آؤں گی جب ماما نے آنا ہوگا۔ ویلکم بھی کر لوں گی اور مل بھی لوں گی۔ وہ کندھے اچکاتی لاپرواہی سے بول رہی تھی۔ زمارے نرم نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے رخساروں پر ہر وقت ہلکا گلابی پن سا نمایاں ہوتا تھا اور یہی گلابی پن زمارے کو بے چین کرتا تھا۔ وہ انگوٹھے سے اس کا رخسار سہلاتا اسے دیکھ رہا تھا۔ ملائکہ نے سٹ پٹا کر اسے دیکھا۔ اتنے قریب آ چکے تھے مگر اس کی جھجک اور شرم میں کمی نہیں آ رہی تھی کیونکہ زمارے کی گہری نظریں دن بدن اس کی مشکل بڑھاتی جا رہی تھی۔ آپ آئس کریم نہیں کھائیں گے؟ ملائکہ نے اس کی توجہ خود سے ہٹانے کے لیے آئس کریم کا باکس اس کے سامنے کیا۔ وہ اسے دیکھ کر آہستگی سے ہنس کر نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، میں رات کو میٹھا نہیں لیتا، بہت زیادہ ویٹ گین کر لیتا ہوں۔ اب تو رات کے وقت ایک ہی میٹھا پسند ہے اور وہ تم ہو۔ وہ اس کا منہ پکڑ کر اپنے سامنے کرتا اس کے ماتھے کو چھو گیا۔ ملائکہ کا چہرہ سرخ ہوا۔ پھر آپ جا کر سو جائیں، میں بھی اب بس سونے جا رہی ہوں۔ وہ سر جھٹک کر چہرے پر آتے بالوں کو پیچھے ہٹا دی، اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ زمارے سرد آہ بھرتا اپنے روم میں چلا گیا۔ فریش ہو کر اس نے نائٹ ڈریس پہنا اور بستر پر لیٹ گیا۔ آلین کہتا تھا وہ پاگل ہو چکا ہے۔ بیگم راضی کو بھی یہی لگتا تھا۔ وہ انہیں کیا بتاتا، ملائکہ اس کے لیے ایک دلچسپ تجربہ تھی۔ جیسے نانی کہتی تھیں وہ دنیا سے انوکھی ہے۔ زمارے کو بناوٹی لوگ نہیں پسند تھے اور ملائکہ میں یہی خوبی تھی، وہ بناوٹ نہیں کرتی تھی، نہ لہجے میں اور نہ انداز میں۔ وہ جیسی تھی ویسی ہی رہتی تھی۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا زمارے راضی ایک بزنس ٹائکون یا ارب پتی باپ کا بیٹا ہے۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس کا نکاح جس شخص سے ہوا ہے وہ کتنا دلکش ہے اور لڑکیوں کا آئیڈیل ٹائپ ہے۔ وہ بس اتنا جانتی تھی وہ زمارے ہے، اس کا شوہر، اور وہ ساتھ رہتے ہیں۔ سادہ خیال اور سادہ سا مزاج، یہ مزہ ہی کچھ اور تھا۔ نہ وہ اس سے مروب تھی نہ متاثر، وہ تو بس مطمئن تھی کہ وہ اس کا ہے۔ وہ اطمینان سے سر ہلاتا لائٹس آف کر کے آنکھیں بند کر گیا۔
ابھی نیم غنودگی میں تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ زمارے نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا۔ نیم روشنی میں ٹراؤزر شرٹ پہنے نازک سا وجود نمایاں ہوا تو وہ سمجھ گیا ملائکہ آئی ہے۔ وہ دبے پاؤں اس کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر چڑھی، پھر گود بنا کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ زمارے کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ بے ساختہ اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے ملائکہ؟ زمارے نے اس کی گرد بازو پھیلاتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگتی اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچ گئی۔ میں اپنے روم میں نہیں سو سکتی، اے سی ورک ہی نہیں کر رہا۔ وہ بے چارگی سے بولتی وہاں آنے کی وجہ بتانے لگی۔ وہ اے سی بالکل ٹھیک ہے، لیکن تمہارے بقول اے سی کا موسم جا چکا ہے، تم تو اب اے سی چلاتی ہی نہیں ہو۔ اس کا سر تھپک کر اسے یاد دلا رہا تھا۔ ملائکہ گڑبڑا گئی۔ گرمی لگ رہی ہے، فین بھی ہلکا ہے۔ بند روم میں اب اگر فین آن نہ ہو اور اے سی بھی ورک نہ کرے تو کیسے سوؤں وہاں؟ دیکھیں یہاں کتنی ٹھنڈک اور سکون ہے۔ وہ سرد آہیں بھرتی باقاعدہ ہاتھ پائجامے اٹھاتے ہوئے کمرے کی خنکی کو محسوس کر رہی تھی جو اے سی کی وجہ سے تھی۔ تمہیں میرے پاس سونا ہے؟ زمارے نے اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ وہ چپ ہو گئی۔ کیا ہم ایک روم میں نہیں سو سکتے؟ مجھے یہاں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ وہ بے بس سی اجازت مانگنے لگی۔ زمارے کو انکار کب تھا، مگر وہ جو حد بتا کر حد توڑ رہی تھی اس کا کیا کرتا؟ سو سکتی ہو، جہاں چاہو سو سکتی ہو، آ جاؤ، وہ نرمی سے بولتا اسے اپنے حصار میں سمیٹ گیا۔ ملائکہ سکون سے اس کے پہلو میں لیٹ گئی۔ نانی جان کہتی تھی ساتھ رہنے سے عادت ہو جاتی ہے، جن کے ساتھ رہا جائے ان کے بغیر رہنے کی بھی عادت ہو جاتی ہے، اور جن سے کبھی نہ ملے ہوں ان کے ساتھ رہنے کی بھی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہو رہا ہے، میں بابا کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے لگتا تھا وہ نہیں ہے تو میں ایک دن مر جاؤں گی۔ آپ کے ساتھ رہا نہیں جاتا تھا، مجھے لگا سب ایسا ہی رہے گا، اب آپ اپنی جگہ اور میں اپنی جگہ۔ لیکن وہ بات کرتے کرتے رک گئی۔ لیکن کیا؟ عادت ہو گئی ہے میری۔ وہ جو توجہ سے اسے سن رہا تھا اس کے رکنے پر مسکرا کر سوال کرنے لگا۔ لہجے میں یقین تھا، جواب سے وہ واقف تھا۔ ملائکہ کا انداز اس کی بے چینی سب بتا رہی تھی۔ ہاں عادت ہو گئی ہے، اب اس روم میں اکیلے سو کر عجیب لگ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کوئی کمی سی ہے۔ وہ میری جگہ نہیں ہے، یہ میری جگہ ہے جہاں میں ہوں، آپ کے پاس، آپ کے ساتھ۔ وہ اطمینان سے بول رہی تھی، شاید شرمائی ہو مگر وہ تاثرات نہیں دیکھ پایا۔ تمہیں ابھی اپنے مقام کا نہیں پتہ، ابھی نہیں جانتی تمہاری اصل جگہ کیا ہے، ابھی تو تم صرف اپنا سکون دیکھ رہی ہو۔ میرے پاس چلی آئی ہو، جانتی ہو اتنا قریب رہو گی تو کیا ہوگا؟ زمارے نے اسے وارننگ دی، خبردار کیا۔ وہ چونک گئی۔ کیا ہوگا؟ وہ تھوڑی گھبرائی تھی، کچھ دور ہوئی تھی۔ زمارے نے روکا نہیں اور نہ قریب کیا۔ وہ دور ہی اچھی تھی مگر دور رہتی نہیں تھی۔ بس میں مشکل میں آ جاؤں گا، میرے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جس دن تم پوری طرح اس رشتے کو قبول کر لو اس دن میرے اتنے قریب آنا جتنا اب آئی ہو۔ ابھی جہاں سو رہی ہو وہیں رہنا۔ وہ ہنس کر بولا۔ ملائکہ نے خفگی سے اس کے بازو پر پنچ مارا اور کروٹ بدل لی۔ میں اگر دور گئی تو آپ روئیں گے؟ کچھ توقف اور خاموشی کے بعد ملائکہ نے اسے اندھیرے میں بنا دیکھے ڈرایا تھا۔ وہ دوسرے کنارے پر تھا، ملائکہ دوسرے کنارے پر۔ اسے مزہ نہیں آیا۔ زمارے نے آہ بھر کر آنکھیں کھولیں۔ نہیں روؤں گا، مجھے مت ڈراؤ، اپنی فکر کیا کرو۔ تمہیں پڑھنا ہے یا میرے پاس رہنا ہے؟ زمارے نے اسے آپشن دیا، یعنی بس ایک راستہ ہے۔ ایسا بھی کچھ نہیں تھا مگر اس نے ایسا ہی ظاہر کیا۔ دونوں ہم ساتھ بھی رہ سکتے ہیں، آپ آفس سنبھال سکتے ہیں، میں پڑھ سکتی ہوں، سب ہو سکتا ہے۔ وہ اسے تسلی دینے لگی۔ زمارے نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ہماری فیملی اتنی نہیں رہے گی، بس ہم دو نہیں ہوں گے، ہمارے بچے بھی ہوں گے۔ تم ماں بنو گی تو ذمہ داری بڑھ جائے گی، کام بڑھ جائیں گے، پھر توجہ بھی بڑھ جائے گی۔ تم نے سوچا ماں بن کر کیا کرو گی؟ مجھے دیکھو گی، پڑھو گی یا اپنے بیبی کو سنبھالو گی؟ وہ اسے پھر سے ڈرا رہا تھا۔ اس بار وہ واقعی پریشان ہوئی، ایسی سوچ میں گم ہوئی کہ دوبارہ کچھ نہیں بولی۔ اور کچھ دیر بعد اس کی بھاری ہوتی سانسوں نے زمارے کو خبر دی، وہ بے خبر لاپرواہ لڑکی اسے نیند سے جگا کر خود سو چکی ہے۔ جی تو ڈیئر لسنرز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، شکریہ۔